وہ شخص ایک ہاتھ میں برش اور دوسرے میں پالش بھی اٹھا لیتا، آج وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز نہ ہوتا۔ آپ کے اندر زیادہ مستقل مزاجی ہے، اس وقت آپ ادارے بدلتے رہے ہیں، ابھی آپ ایک ہی ادارے کے ساتھ۔ اور ہم لوگوں نے کسی خان ملک چودھری کو اپنا لیڈر تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں تھے۔ دیکھیں بلوچستان کی ساری پالیٹکس اسٹیبلشمنٹ بیسڈ پالیٹکس ہے۔ بلوچستان میں الیکشن کبھی بھی نہیں ہوئے، سلیکشن ہوئی ہے ہمیشہ، بلکہ مسلط ہوئے ہیں لوگ۔ I think that Pakistan is the safest haven for the minorities and I can prove it۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے سامنے ہماری جگہ صحیح نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے۔ عورت مارچ سے بیسک آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے وہاں اسپیچ میں ساری اپنی آئیڈیالوجی بیان کرتی کہ میں خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں، جس کے فیصلے امریکہ نہ کرے، پاکستان خود کرے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد اسد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت سے کہ جو بہت کم عمر میں انہوں نے گرو کیا ہے اور پولیٹیکل ایرینا کے اوپر انہوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے۔ میری مراد جو ہے وہ شہیر حیدر سیالوی ایک نوجوان ہیں، ان سے ہے۔ گو کہ ان کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے جب بات کی جاتی ہے، کوئی ان کو جو ہے وہ اداروں کی پیداوار گردانتا ہے، کوئی ان کو ان کے والد صاحب کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بہت ساری کنٹروورسیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ لنک کی جاتی ہیں۔ لیکن بہرکیف جس ایج بریکٹ میں وہ ہیں اور جس طرح سے انہوں نے پولیٹیکل اسپیکٹرم کے اوپر اپنے آپ کو منوایا ہے، اور ریسنٹلی ہونے والے جو عام انتخابات ہیں ناظرین، اس کے اندر انہوں نے ایک پراپرلی جو دیہی حلقہ ہے اٹک کے اندر تحصیل جھنڈ کا، وہاں سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا صوبائی اسمبلی کا، اور 13,000 ووٹس جو ہیں وہ انہوں نے لیے، جو کہ ان کے لیے وہ کافی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے سیاسی سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شیر ویلکم ٹو دی شو جی۔ جزاک اللہ سر۔ اچھا، سب سے پہلے جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بات کی، آپ بنیادی طور پر ایک سیاسی رہنما ہیں، آپ بنیادی طور پر ایک نوجوان سیاسی رہنما ہیں، یا پھر جیسا کہ آپ کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ ہیں، تو یہ ذرا سننے والوں کے لیے کلیریفائی کیجیے گا کہ آپ کیا ہیں؟ کلیئر کرتا ہوں۔ پاکستان میں مور دین 80% پولیٹیشینز ہیں جن کا ملٹری بیک گراؤنڈ ہے۔ کسی کا والد فوجی ہے، کسی کا بھائی فوجی ہے، کسی کا بیٹا فوجی ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب کا بیٹا اس وقت کیپٹن ہے، چودھری نثار صاحب کے والد بریگیڈیئر رہے، بھائی کور کمانڈر رہے۔ آپ کے پاس نیومرس ایگزامپلز آ جائیں گی، مذہبی تنظیموں میں تقریباً ساروں کا اسی طرح ہے۔ اور جس علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اٹک، چکوال اور جہلم میں، تو آپ پتھر اٹھائیں اس کے نیچے آپ کو فوجی نظر آئے گا، ہر گھر میں فوجی ہے۔ تو اس چیز کے ساتھ اگر ہم ریلیٹ کریں تو پی ٹی آئی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کے تقریباً 80% جو بندے اٹھائے گئے ہیں وہ سارے فوجی بیک گراؤنڈ کے بندے ہیں، ان کو زیادہ رگڑا ملا ہے۔ اور اگر فوج سپانسر کرتی ہمیں تو سر میں آج ڈیجیٹل میڈیا پہ انٹرویو دینے کی بجائے ایئر وائی پہ یا جیو پہ انٹرویو دے رہا ہوتا۔ ہمارا لیاقت باغ کا جلسہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے بڑا تھا، ہمیں ایک چینل نے بھی لائیو کوریج 1 منٹ کی بھی نہیں دی، اور گلیوں میں جلسے کرتے ہیں جہانگیر ترین صاحب، پرویز خٹک صاحب، وہ 200 بندوں کا جمع غفیر سے جب خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو 3 گھنٹے لائیو ہوتا ہے۔ ممتاز قادری کے شہادت والے دن 3 گھنٹے لائیو پریس کانفرنس چلائی جاتی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں پارٹی بنا رہا ہوں، نہ نام ڈیسائیڈ ہوتا ہے، نہ اس کا فلیگ، نہ مینیفیسٹو۔ تو جہاں میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ، بلکہ مجھے تو گلہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ آپ نے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو دی، اس کی 10% بھی صرف میڈیا کوریج کے اعتبار سے ہمیں دے دی جاتی، تو جو شخص کہتا ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے، وہ شخص ایک ہاتھ میں برش اور دوسرے میں پالش بھی اٹھا لیتا، آج وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز نہ ہوتا۔ ہمیں کافی ساری سیٹیں مل چکی ہوتی، کافی سارے کینڈیڈیٹس ہمیں اچھے مل چکے ہوتے، ہمارا بیانیہ، ہمارا نیریٹو دیہی علاقوں تک پہنچ ہی نہیں پا رہا، کیونکہ میڈیا میں ہماری رسائی نہیں ہے۔ شہروں میں تو پہنچ جاتا ہے بیکاز آف دس موبائل، جہاں جس کے پاس موبائل ہے اس کی جیب میں ہم موجود ہیں، لیکن ہر بندے کی جیب میں نہیں ہے۔ کئی ایسے بزرگ ہیں جو دیہاتوں میں میٹر کرتے ہیں، ان کے پیچھے پورا کنبہ ووٹ دیتا ہے، ان تک ہمارا میسج نہیں پہنچے گا۔ اچھا، اپنے سننے والوں کے لیے ایک سیکوینس کے ساتھ چلتے ہیں، تعلیمی بیک گراؤنڈ کے اوپر اگر بات کی جائے تو۔ میں نے سٹارٹ کیا، اچھا تعلیمی بیک گراؤنڈ بڑا مزے کا ہے۔ بہاول نگر سے میرے خیال ہے میں نے نرسری پریپ کی، پھر 1 سے 3 کلاس میں نے اے پی ایس ویسٹیج میں پڑھی، 4 سے 6 میں نے گیریزن اکیڈمی کوئٹہ سے پڑھی،
پھر چھٹی باقی تھوڑی بہت روٹس اسکول 41 ہارلے اسٹریٹ پنڈی میں. پھر 7th سے میٹرک تک میں نے پڑھا اے پی ایس آرڈننس میں. ایف ایس سی میں نے ایف جی سر سید کالج سے کی, اور پھر بی ایس انجینئرنگ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری میں نے کی ایپ کام سے, یہ یو ای ٹی ٹیکسلا سے ایفیلیٹڈ ہے. تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے اسٹڈیز. مطلب میرے خیال سے ابھی آپ کے اندر زیادہ مستقل مزاجی ہے, اس وقت آپ ادارے بدلتے رہے ہیں. ابھی آپ ایک ہی ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جہاں جہاں پوسٹنگ ہوتی ہے بزرگوں کی. تو آپ کی پوسٹنگ کہاں پہ آج کل؟ سر میں تو پورے پاکستان میں دورے کر رہا ہوں. ہم تو پچھلے آپ یہ دیکھیں, یہ الیکشن تو ہمارا ٹیسٹ کیس تھا نا, 1 سال ہوا. تو اب تو جب سے الیکشن ہوا ہے ہم دن میں 3-3 4-4 جگہوں پہ جا کے ایڈریس کر رہے ہیں, کنونشن سے, یونیورسٹیز میں جا کے, کہ ہم اگلے الیکشن کی تیاری ابھی سے کرنا شروع کر کے, کیونکہ اس وقت کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو اسمبلی میں موجود نہ ہو. آپ یہ دیکھیں پی ٹی آئی بھی اسمبلی میں, ایک صوبے کو ہیڈ بھی کر رہی ہے, جے یو آئی بھی اسمبلی میں ہے, پیپلز پارٹی بھی اسمبلی میں ہے, ٹی ایل پی بھی اسمبلی میں ہے, جماعت اسلامی بھی اسمبلی میں ہے, پی ایم ایل این بھی اسمبلی میں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ قوم دیکھ لے کہ ساری جماعتیں مل کے پاکستان کو بہتر کرنا چاہتی ہیں. اگر ان سے نہیں ہوتا تو اگلی بار آپ ہمیں آزما لیں. اور ہم اپنا مینیفیسٹو سولوشن اورینٹڈ مینیفیسٹو لے کے آئے ہیں. ہم نہیں کہیں گے کہ ہم یکساں تعلیمی نظام لائیں گے, ہم کہیں گے کہ کیسے لائیں گے. ہم نہیں کہیں گے کہ ہم لوگ لے کے آئیں گے کرپشن فری پاکستان, ہم بتانا چاہتے ہیں ہم کیسے لائیں گے. ہم نہیں بتائیں گے قرضے ختم کریں گے, ہم بتانا چاہتے ہیں کیسے کریں گے. ہم کیسے کا جواب دے رہے ہیں عوام کو, اور اسی بیانیے پہ اگلے الیکشن میں آئیں گے, ایک خود مختار پاکستان کے بیانیے پہ. اچھا, تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں اور ان کی ریپرزنٹیشن ہے, آپ کو اپنی الگ پارٹی بنانے کا خیال کیسے ہے ان پارٹیز میں سے کسی جگہ پہ بھی؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی اسد بھائی اس میں تھوڑا قصور آپ لوگوں کا ہے. اچھا جی, آپ ہمارے سینئرز تھے اور آپ نے بچپن سے ہمیں ایک نعرہ دیا تھا ہے غیر سیاسی اے ٹی آئی, اور ہم لوگوں نے کسی خان ملک چودھری کو اپنا لیڈر تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں تھے. گرومنگ نہیں ہوئی آپ کی, وہ گرومنگ اس طرح کی ہے ہی نہیں کہ کسی اور کو قائد مانا جائے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میرا ضمیر نہیں مانتا کہ پرویز اشرف صاحب جیسا زیرک سیاستدان, یوسف رضا گیلانی صاحب جیسا زیرک سیاستدان, اعتزاز احسن صاحب جیسا زیرک سیاستدان بلاول صاحب کے پیچھے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو, اور میں بھی اس صف میں شمار ہو جاؤں. خواجہ سعد رفیق صاحب جیسا زیرک سیاستدان مریم بی بی کے پیچھے غلام بن کے کھڑا ہو. بھائی مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کریڈیبلٹی کیا ہے ان کی, جسٹ بیکاز دے آر بورن ان دا ہاؤس آف نواز شریف یا ان دا ہاؤس آف زرداری صاحب. اس کے علاوہ وٹ دے آر اپ ٹو, انہوں نے کیا مدرسے کی دال کھائی ہے, انہوں نے کیا جون جولائی کی گرمیاں سے بھی یا ڈیرہ بگٹی کے ریگستانوں میں گزاری ہیں جس طرح ہم نے گزاری ہیں؟ کیا انہوں نے جنوری کی سرد راتیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ دھرنے دیتے ہوئے گزاری ہیں جس طرح ہم نے گزاری ہیں؟ ہمارا تو 13 سال کی اسٹرگل ہے, اس کے بعد جا کے پارٹی بنائی. دوسرا سر, آپ اپنا بیانیہ دلیری سے ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. آپ کو ساری زندگی اپنے آئیڈیالوجی کی جگہ ان لوگوں کے کرتوت کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے پبلک کے سامنے, جھوٹ کو سچ کر کے بتانا پڑتا ہے. اور پھر یہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر ہے انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن جائے. کم از کم آپ آل پارٹیز کانفرنس کبھی ہوگی تو دلیری کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سینہ تان کے بات کرنے کے قابل ہوں گے. اچھا, آپ نے آئی ایم تھینکفل کہ آپ نے ہمیں اتنا گائیڈ کیا کہ آج ہم اپنے قدموں پہ کھڑے الحمدللہ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ڈیرہ بگٹی کا ذکر کیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں جو ابھی سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ الیکٹ ہوئے, ان کے ساتھ آپ نے بلوچستان کے اندر مختلف جو ریلیز تھیں وہ کنڈکٹ کی. باقی تو جو سرفراز صاحب ہیں, سرفراز بگٹی صاحب, ان کے متعلق آپ کی کیا انسائٹ ہے؟ سر, سرفراز صاحب سے جو میرا تعلق تھا وہ ان کے ایم پی اے بننے سے پہلے کا تھا. میں نے ان کی ایک تقریر سنی تھی 2012 میں غالباً 6 ستمبر کی تقریب سے وہ ایڈریس کر رہے تھے. خانف کلات کا انہوں نے ایک بڑا روحانی واقعہ بتایا تھا جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کے پوتے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اگر پاکستان سے ناراض ہیں تو آپ نے کیوں پاکستان میں شمولیت کی. کہتے ہیں آئی آسکڈ دی سیم کوسچن فرام مائی گرینڈ فادر. تو انہوں نے کہا میں بھی ایک الگ اسٹیٹ چاہتا تھا بلوچستان کو, یا بلوچستان اب نے تو کلات الگ اسٹیٹ ہو, پاکستان میں ضم نہیں ہونا چاہتا تھا. میں نے خواب میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ ہی سیڈ کہ دیر از اے کنٹری وچ از بینگ میڈ آن دا نیم آف اسلام اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو بیٹرے اٹ. کہتا مجھ پہ لازم ہو گیا میں حمایت کروں. تو یہ اسپیچ میں سنی تو ایک ایف ایس سی کا بچہ بڑا ایڈمائر کرتا ہے جو پیٹریوٹزم کا جذبہ لے کے جاتا ہے. تو آئی انوائٹیڈ ہیم ٹو راولپنڈی کہ آپ آئیں, ایڈریس کریں آڈینس کو, ایک پازیٹیو بیانیہ لے کے چلیں کہ بلوچستان کے لوگ محب وطن ہیں. تو جہاں تک بات ہے جو آپ کا سوال ہے میں اس کو سمجھ چکا ہوں
دیکھیں بلوچستان کی ساری پالیٹکس اسٹیبلشمنٹ بیسڈ پالیٹکس ہے. بلوچستان میں الیکشن کبھی بھی نہیں ہوئے, سلیکشن ہوئی ہے ہمیشہ, بلکہ مسلط ہوئے ہیں لوگ. تو میرا ماننا یہ ہے کہ مارنگ بلوچ جیسے لوگوں کو اور بی ایس او کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو آج سیپریٹسٹ موومنٹس میں شامل ہونا شروع ہو گئے, میں سمجھتا ہوں کہ بیوٹمس کے بچے, بلوچستان میڈیکل کالج کے بچے, لاسبیلا یونیورسٹی کے بچوں کو پریکٹیکلی پالیٹکس میں آنا چاہیے, دلیری کے ساتھ آنا چاہیے. نواب وڈیرا جاگیردار کلچر ختم ہونا چاہیے. یہ لوگ کبھی بھی اچھا, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے بلوچستان میں؟ کوئی جماعت اپوزیشن میں نہیں ہوتی, کوئی بھی جماعت اپوزیشن میں کبھی نہیں ہوتی. ایچ اینڈ ایوری ون از انجوائنگ دی پرکس اینڈ پریویلیجز آف دی گورنمنٹ. اور میرے خیال سے بلوچستان واحد پروونس ہے کہ جہاں پہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا رات کو ایک جماعت اگر حکومت میں دوسرے دن اپوزیشن میں ہوتی ہے اور وہ اقتدار کی جنگ ہے. میں نے آج تک دیکھا واحد ایک قابل کیپیبل وزیر اعلیٰ آیا, جام کمال. صرف اس کا قصور یہ تھا کہ اس کے موبائل پہ 2 واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے تھے, ایک بیوروکریٹس کا تھا, آپ کے ڈی ایم جی گروپ کا, اور ایک آپ کے پولیس آفیسرس کا تھا. وہ صرف ان سے پورے صوبے کے کام کرواتا تھا. اس نے 2-2.5 سال دبا کے کام کرائے, بغیر کرپشن کے کام کرائے. اس کی ساری اسمبلی اس کے اگینسٹ ہو کے اس کو عدم اعتماد لے آئی. کیوں؟ کیونکہ منسٹرز کو حصہ نہیں ملتا تھا. اب مسئلہ بلوچستان کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ پوچھے کہ یار آپ لوگوں کے پاس کوئی اتنا زبردست قسم کی زمین نہیں ہے کہ آپ اتنا کما سکیں. آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہ 20-20, 25-25 گاڑیوں کا پروٹوکول کہاں سے آپ کے پاس آیا. 2013 میں ایف سی نے رائلٹی کی مد میں 35 کروڑ ایک ایم پی اے کو دیا. 2013 میں ہم لوگوں نے 2015 میں کالج بنایا اپنے علاقے میں, تو 3 کروڑ میں ہم لوگوں نے 15.5 کنال کی زمین پر ہم نے اس کی بلڈنگ تیار کر دی اس دور میں. اس سے 2 سال پہلے 35 کروڑ ان لوگوں کو ملا, بجائے اس کے کہ وہاں کالجز بناتے ہیں, انفراسٹرکچر بناتے ہیں. اور یہ صرف ایف سی کی بات کر رہا ہوں, یہ کیا کہتے ہیں سرکار کی بات نہیں کر رہا, سرکار کا فنڈز الگ ہوتے ہیں. 35 کروڑ میں ان سب جناب لوگوں نے 25-30 پراڈو لے لی, 7 گن مین لے لیے کہ اب ہمارا ٹینیور ختم ہو رہا ہے تو اپنے پاس ذاتی پروٹوکول بھی ہونا چاہیے. تو جب عوام پوچھتی ہے تو کہتے ہیں پنجابی پیسہ کھا گیا, پٹھان پیسہ کھا گیا. اب تو شکر ہے بلوچستان کے لوگ جب ادھر آ کے اسلامک یونیورسٹی میں یا قائد اعظم میں آ کے پڑھنے لگ گئے یا فاسٹ میں آ کے پڑھنے لگے, انہیں اندازہ ہوا یار پنجابی بھی اسی طرح رول رہا ہے جس طرح ہم رول رہے ہیں. پنجابی کی ماں بھی ساؤتھ پنجاب سے اپنا زیور بیچ کے بچے کو پڑھا رہی ہے جس طرح میری ماں پڑھا رہی ہے. پنجابی کا باپ بھی دان ڈنگر بیچ کے اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے جس طرح میرا باپ پڑھا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ تو نواب نے ظلم کیا. اب جب وہ نواب کے خلاف نکلتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جناب نواب کو ڈیفینڈ کرنے والی قوتیں تو وہی ہیں, تو پھر وہ ریاست کے باغی ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر بندے کو روٹی سے غرض ہے, یہاں سے ملے یا بارڈر پار سے ملے, آپ اسے روزگار دیں, اس کو اس کے ڈیو رائٹس دیں. چوکیوں پہ تم کی جگہ آپ کہنا شروع کر دیں, جناب کہنا شروع کر دیں. جو کردار ہم لوگوں نے ادا کیا ریمنڈ ڈیوس, کرنل جوزف, ابھی نندن, بھوشن یادو کے لیے, جو رحم کا ایک اپیلیں ہم لوگوں نے ان کی مسترد نہیں کی, اگر وہی کردار ہم اپنے ریاست کے بچوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں, پشتونوں, بلوچوں, اندرون سندھ اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے, تو کوئی کبھی بھی سندھو دیش کا نعرہ نہ لگے. ہم لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہندوستان نے بنگلہ دیش توڑا, تو سر میں اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کروں گا. ہمارے اماں ابا کی لڑائی ہو جائے اور ہم بولیں اس میں پھپھو کا کردار ہے, تو پھپھو کو اماں ابا نے کوئی لوپ ہول دیا ہے کہ وہ گھر میں گھسی ہے. اچھا, مجھے آپ کی گفتگو میں آپ نے کالج کا ذکر کیا, میں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی آپ سے سوال پوچھوں گا کہ جناب کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ سر میرا جو ذریعہ آمدن ہے, میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی پہ لیکچر دیتا ہوں مختلف کالجز میں, جنٹ میں, پنڈی گھیب میں, اکثر فتح جنگ اور تلہ گنگ میں. مطلب جب کبھی وہاں سیمینارز ہوتے ہیں تو 1-2 کالجز میں لیکچر, عموماً پنجاب اور سپیریئر میں چلا جاتا ہوں. نہیں تو ان وزٹنگ لیکچرشپ سے تو میں نے دیکھا ہے جو لیکچرارز ہیں ان کا بہت مشکل گزارا ہوتا ہے. نہیں سر, آپ اپنے سیاسی ایز اے برانڈ وہ مجھے دے دیتے ہیں, ان کی مہربانی ہوتی ہے. تو میرا اپنا جو گاڑی کا پیٹرول ہے وہ اس پہ نکل آتا ہے. باقی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو گزارا اچھا ہو جاتا ہے, اس میں آپ کوئی فکر نہیں ہوتی کہ بچے کیسے پل رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ شہیر حیدر سیالوی جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے, وہ بنیاد پرست ہے, وہ شدت پسند ہے؟ کیونکہ مسجد وزیر خان کے باہر اگر کوئی ناچ گانا ہو آپ اس پہ احتجاج کرتے ہیں, اسلام آباد میں مندر بن رہا ہو آپ اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ اگر اقلیتوں کے گھر جلائے جائیں اس پہ آپ نہیں بات کرتے. کوئی انسانیت سوز کوئی اور واقعہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوں اس کے اوپر آپ اس طرح ووکلی بات نہیں کرتے جتنے مذہبی ایشوز پہ بات کرتے ہیں. تو آپ ایک پڑھے لکھے بنیاد پرست ہیں. میں یہ فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے, عوام نے کرنا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں اپنا پوائنٹ آف ویو. ہم واحد پولیٹیکل پارٹی ہیں
جس نے اپنی مرکزی کابینہ میں مائنورٹی کو جگہ دی. ہم واحد پولیٹیکل پارٹی ہیں جس کی انگریس مدارس میں بھی ہے, امام بارگاہوں میں بھی ہے, کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں بھی ہے. کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی دکھا دیں جو مدرسے, مسجد, امام بارگاہ, کالج, یونیورسٹی میں ایٹ دی سیم ٹائم جا سکتی ہو. پاکستان میں ایسی کوئی نہیں ہے. مذہبی جماعتیں صرف دینی بارگاہوں میں ہوتی ہیں, سیاسی جماعتیں صرف یونیورسٹیز کی حد تک محدود ہوتی ہیں. ہم ہر جگہ جا سکتے ہیں, ہمارا ایکسیپٹنس لیول ہے ہر جگہ پہ. جہاں تک بات ہے مندر کی, ہم کبھی اس کے اگینسٹ نہیں تھے. وی جسٹ وانٹیڈ ٹو گیو دا میسج ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی. وہاں جا کے جب میڈیا آ گیا نا کور کرنے, جو کبھی بھی نہیں آتا, BBC, CNN والے, ہم نے وہاں گئے مندر والی جگہ پر جا کے صرف بتایا کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن یہ ذرا پکچر دیکھ لیں. افغانستان میں مدر آف آل بامز گرا تھا, آپ نے نہیں دکھایا تھا, آپ یہاں دکھانے آ گئے ہیں. افغانستان کے بعد عراق میں برہنہ کر کے بہنوں کو ان کے بھائیوں کے سامنے سٹ سٹینڈ کرایا جاتا تھا, آپ نے نہیں دکھایا تھا. ایران, سیریا, لیبیا, لبنان میں کیا ہوا, آپ نے نہیں دکھایا. پیلسٹائن میں کیا ہوا, باجوڑ کے 150 بچوں کو شہید کر کے کہا گیا کہ دہشت گرد مارے ہیں, یہ آپ نے نہیں دکھایا. وہ تو ہم نے میڈیا کو اس کا چہرہ دکھانا تھا. اور لیکن وہ اب وزیر خان مسجد میں, جی پلیز سر کچھ چیزیں ہمارے نارم, کلچر, ٹریڈیشن کے بالکل اگینسٹ جاتی ہیں. تو بینگ اے پاکستانی مسلم میرا فرض بنتا ہے میں ڈیفینڈ کروں اپنے ریلیجن کو. اب آتے ہیں مائنورٹیز. سر آئی تھنک دیٹ پاکستان از دا سیفسٹ ہیون فار دا مائنورٹیز اینڈ آئی کین پروو اٹ. پاکستان نے وہ دلت اور شودر کاسٹ کے لوگ جن کو ہندوستان میں برہمن لوگ اپنے مندروں کے قریب بھی نہیں گزرنے دیتے, دلت کاسٹ کے لوگوں کو سارے سر سے لے کے پاؤں تک ٹیٹوز بنا دیے جاتے ہیں کہ ان کو اگر ہاتھ لگائیں گے تو آپ ناپاک ہو جائیں گے. کوئی ان کے ساتھ ان کی بیٹیوں سے زیادتی کر دیتا ہے تو کہا جاتا ہے تم پویتر ہو گئی ہو, لیکن اپر کاسٹ کے بندے کو کچھ نہیں کہا جاتا. پاکستان میں ایک دلت اور شودر کاسٹ کی رکن اسمبلی کو ہم نے اعزازی طور پہ اسپیکر قومی اسمبلی بنایا. سر دس از پاکستان. پاکستان از دا اونلی کنٹری ان دا انٹائر ورلڈ جس نے سینٹ میں مائنورٹیز کو سیٹ دیں, جس نے نیشنل اسمبلی میں مائنورٹیز کو سیٹ دیں, جس نے تمام پروونشل اسمبلیز میں مائنورٹیز کو سیٹ دیں. پاکستان از دا اونلی کنٹری جہاں پر آپ دیکھیں NDU سے جب تک آپ وار کورس نہیں کرتے آپ جنرل آفیسر نہیں بن سکتے. ریکٹر NDU ایک کرسچن رہے اینڈ ہی از پرائڈ آف مائی کنٹری. آپ کے ISPR کے ڈپارٹمنٹ جب تک آپ کے پورے فورسز کے بیانیے کو وہ ڈیفینڈ کرتا ہے, اس میں سب سے زیادہ ایکٹیوسٹ اگر کوئی ہے تو وہ ایک سکھ آفیسر ہے. ہی از پرائڈ آف مائی کنٹری. آپ کے میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا ثاقب نثار صاحب جیسے 100 بندے بھی اکٹھے ہو جائیں تو رانا بھگوان داس صاحب کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے, ان کی انٹیگریٹی کو نہیں پہنچ سکتے. تو دے آر پرائڈ آف مائی کنٹری. تو آئی آلویز ڈیفینڈیڈ دیم. جہاں تک بات آتی ہے ایک اسپیسیفک طبقے کی جسے میں مائنورٹی میں شمار نہیں کرتا, وہ جہاں تک قادیانیوں کی بات ہے جس پہ ہمیشہ ہم پہ تنقید ہوتی ہے کہ جناب آپ ان کے بارے میں دیکھیں, دے ڈو ناٹ بلیو ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جو کانسٹیٹیوشن انہیں نان مسلم کہتا ہے. تو the one who is not sincere with the constitution of Pakistan, who does not believe in the constitution of Pakistan, he can never ever be sincere with the state. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ایک ریزولوشن آنی چاہیے نیشنل اسمبلی میں کہ آپ ہر قسم کے پریویلیجز اینڈ پرکس دیں قادیانیوں کو, لیکن they should not be allowed to do job at any gazetted post in the government sector. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے کوئی انٹرسٹ ہوتے ہیں, کوئی راز ہوتے ہیں. ایک بندہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا, وہ آپ سے وفادار نہیں ہو سکتا. یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے آپ کے لیے. یہ میرا موقف ہے اور میں اس پہ قائم ہوں. اچھا, بیکاز آئی ریسپیکٹ دا کانسٹیٹیوشن. پاکستان نظریاتی پارٹی جو ہے, بنیادی طور پر پاکستان کا نظریہ کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان کا نظریہ وہی ہے جو قائد اعظم کا نظریہ ہے, جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے کہ ایک ایسی فلاحی ریاست ہو جس کو دنیا آئیڈیلائز کرے کہ یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں, وہ سب کے ساتھ ایک بھلائی کا رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں, جہاں پر آپ اپنے مذہب کو آرام سے پریکٹس کر سکتے ہیں اور پھر مدینہ چارٹر پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے مائنورٹیز کو اس کے رائٹس دے سکتے ہیں. دس از وٹ پاکستان اینڈ اٹس آئیڈیالوجی, اینڈ دس از دا آئیڈیالوجی آف پاکستان نظریاتی پارٹی. ہمارا تھوڑی سی آئیڈیالوجی اس سے آگے ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا, ہم ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں خود مختار پاکستان بنا کے, جو اپنے فیصلے خود. عمران خان صاحب والا خود مختار پاکستان نہیں, وہ اس کا آزاد پاکستان ہے. وہ 2 سال پہلے ان کا مینیفیسٹو تھا, تو ہم تو 13 سال سے لگے ہوئے ہیں. ہم نے تو اسی نعرے اور بیانیے کی بنیاد پہ خان صاحب کے دور میں بھی جیلیں کاٹی ہیں. اچھا, آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہنا؟ غلط ہو رہا ہے, اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ انہیں سزا دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, گھڑی چوری پہ دیں,
اور انہوں نے کوئی ظلم تشدد کیا سیاستدانوں کے ساتھ, اپنے اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتٹ, اس پہ چارج شیٹ بنائی جائے. لیکن اگر آپ عدت کا کیس لے کے بیٹھ جائیں گے تو آپ سے بڑا کم ظرف کوئی نہیں ہے. مطلب آپ ایک گریسفل انداز میں جائیں. جی آپ ایک اسٹیٹ کو کر رہے ہیں, ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے سامنے ہماری جگہ سائی نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے. ایک بندہ ایسا عمران خان سے لاکھ اختلاف رکھیں, آپ کو بھی ہوں گے, مجھے بھی ہوں گے, لیکن سر میں اس کے حکومت کے ڈیریل ہونے کے بعد آذربائیجان بھی گیا, دبئی بھی گیا, سعودیہ بھی گیا, لوگوں نے پاکستانیوں سے ملنا ہی چھوڑ دیا, بنگالیوں نے ملنا چھوڑ دیا کہ یار تم لوگوں کو خان کی قدر نہیں ہے. سچی بات بتا رہا ہوں. مطلب امت مسلمہ میں جو رسپیکٹ لیول تھا نا آج سے 4 سال پہلے طیب اردگان کا, یا پھر کچھ 6-7 مہینے کے لیے محمد بن سلمان کا, اب وہ رسپیکٹ لیول خان کے لیے. اور اگر عمران خان آپ کو بلائیں اور آپ کو کہیں کہ آپ آ جائیں میرے ساتھ, مجھے جوائن کریں, میں آزاد پاکستان چاہتا ہوں, آپ خود مختار چاہتے ہیں, مل کے بناتے ہیں. مل کے بنائیں گے ہم, اپنی شناخت کے ساتھ, وہ اپنی شناخت کے ساتھ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان نظریاتی پارٹی ہے آپ کی, یہ بنیادی طور پر آن گراؤنڈ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے یا یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ کا ایک گروپ ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ایم کیو ایم نے اتنے کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں کیے جتنے ہم نے کیے. پاکستان میں میرے خیال ہے 6-7ویں نمبر پہ ہماری جماعت ہے 150 جماعتوں میں, جس نے 87 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. کلیکٹیولی کتنا ووٹ لیا ہے آپ نے؟ سر کلیکٹیولی ہم نے کاؤنٹ نہیں کیا, 13,848 میرے ہیں, کہیں ہمارے کینڈیڈیٹ کے 2,000 ہیں, کہیں 1,500 ہیں, کہیں 3,000 ہیں, کہیں 800 ہیں, کہیں 400 ہیں. تو ٹھیک ووٹ لیا ہے. میری کامیابی یہ ہے کہ ہم نے مریم بی بی کے مقابلے میں ایک رکشا ڈرائیور کھڑا کیا, اور یہ اس کی قابلیت نہیں تھی کہ رکشا ڈرائیور تھا, وہ ایم ایس سی کوالیفائڈ تھا. زرداری صاحب کے مقابلے میں ایک ایم بی اے کوالیفائڈ بندہ ہم نے کھڑا کیا, وہ سوراب پہ اپنی کیمپین کرتا رہا, اس کے پاس نہیں تھا, روزگار نہیں تھا. بلاول صاحب کے مقابلے میں ہم نے کھڑا کیا ایمبولینس ڈرائیور, وہ بھی ایم ایس سی کوالیفائڈ تھا. تو ہمارا جو مینیفیسٹو تھا پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ کسان مزدور ہاری کے بچے کو نواب وڈیرے جاگیردار کے بچے سے لڑوانا ہے, اس کا کھڑا ہو جانا اس کی کامیابی ہے. اس وقت جن حلقوں میں پی ایم ایل این اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کر سکی ان کے مقابلے میں, ہم نے وہ کر دیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا 13 سال کا ایک لمبا عرصہ ہے, گو کہ ابھی آپ کے پاس ایج لمٹ کافی ہے. پاکستان میں جو جتنی بھی مین اسٹریم لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری آلموسٹ اوور ایج ہو چکی ہے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کتنا ٹائم آپ کو مزید لگے گا اسمبلی میں پہنچتے ہوئے؟ سر زیادہ نہیں لگے گا, ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں ہم اچھا مارجن لے کے پہنچیں, ہمارے اچھے لوگ پہنچ جائیں انشاءاللہ. ابھی تو ہم دس از ایٹم بم فار اس, لیکن ہمیں اگر میڈیا صحیح طریقے سے دکھانا شروع کر دے تو شاید آپ اگلے سال الیکشن کرا لیں. ہمارا بیانیہ سب سے اسٹرانگ ہے, ہم سولوشن اورینٹڈ بیانیہ رکھتے ہیں. کوئی تو وجہ ہے نا کہ جب آپ کا 3-4 فیڈرل منسٹرز میں ان کے احترام کے وجہ سے ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا, KIU میں کرکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت بلتستان میں وہ جاتے ہیں اور بچے ان پہ وہ سوال پھینکتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ کے سینئر آفیسرز, میں نہیں بتاؤں گا کس محکمے کے, جب ایڈریس کرنے جاتے ہیں گلگت میں تو بچے وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ بھاگ جاتے ہیں اور بعد میں ویڈیوز ڈیلیٹ کرواتے رہتے ہیں بچوں سے. شہیر سیالوی جب وہاں پہ جاتا ہے تو 3 گھنٹے کوسچن آنسر سیشن ہوتا ہے مشرف ہال میں, آڈیٹوریم بھی فل ہوتا ہے, باہر گراؤنڈ بھی فل ہوتا ہے, اسپیکر ایکسٹرا لگانا پڑتا ہے. اور جو بچے وہاں پر کوئی سیپریٹسٹ بیانیہ لے کے بھی آئے ہوتے ہیں وہ بھی آٹوگراف لے کے جاتے ہیں اور پاکستان کا نعرہ لگا کے جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے عمر گزاری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. بہت چھوٹے ضرور ہوں گے لیکن ایکسپیرینس میرا ان سب سے بہت زیادہ ہے. نہیں تو آپ جب اتنی بڑی نیشن سروس کر رہے ہیں کہ جہاں پہ مختلف اداروں کے لوگوں کو بھی لوگ نہیں سننا چاہتے اور وہ آپ کو سن رہے ہیں, تو یہ ادارے آپ کو بلاتے نہیں ہیں اپنے پاس؟ سر اب اس پہ ہم کیا کریں, گلا بھی نہیں دے سکتے کسی کو, اور اگر ہم ان سے سپورٹ لے لیتے ہیں تو آپ اپنے بیانیہ پہ, اپنی آئیڈیالوجی پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اداروں کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں زیادہ چھیڑتے نہیں ہیں, یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. اچھا ہمارے یہاں جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ مختلف اداروں سے ملتی رہتی ہے جا کے, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بری بات بھی ہے. آپ نہیں, ہم بطور بھائی ہمیشہ ملتے ہیں, یہ بطور بیٹا ملتے ہیں, لیکن بطور سیاسی رہنما آپ کبھی نہیں جا کے ان کو ملتے ہیں؟ نہیں, بطور بھائی ہم ہمیشہ ملتے ہیں, ہم دن رات ملتے ہیں, کیونکہ جس بیک گراؤنڈ میں ہم پلے بڑے ہیں ہماری کلاس فیلوز آج وہاں پہنچے ہوئے ہیں,
ہمارے ہی دوست ہیں, ہمارے ساتھ ہی کام کرنے والے لوگ آج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسپیشلی بلوچستان کے پی میں تو میں سمجھتا ہوں ایک کپتان میجر جو ہے پورا ضلع ہیڈ کر رہا ہوتا ہے کسی ایک اسپیسیفک ادارے میں چلا جائے تو. دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کسی سے احسان لے کے کرسی لیتے ہیں نا, آپ کو اپنے نظریات پہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے, آج نہیں تو کل. اور جب آپ ایک بار سمجھوتا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ کھڑے ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. آج ایم کیو ایم کہاں اسٹینڈ کرتی ہے, عوام میں ان کے بندے نکلنے کے قابل نہیں ہیں. لیکن آج اگر الطاف حسین واپس آ جاتا ہے, وہ دوبارہ وہی پورا سندھ ولیٹ کے چلا جائے گا. سر یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, وہ غلطیاں اس پہ پھر ہم ڈسکس کر لیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کل میرے خیال سے عورت مارچ دوبارہ سے ہونے جا رہا ہے, وہ بھی آپ کا بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے اور آپ اس کے اوپر بھی اکثر بات کرتے ہیں. تو عورت مارچ سے بیسک آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سر ہم تو اس کے حق میں, ہم تو کہتے ہیں, ہم نے بارہا کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے نکلتے ہیں, آئیں خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, آئیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کرتے ہیں, آئیں فلسطین, کشمیر, برما, لیبنان کی مظلوم بیٹیوں کی بات کرتے ہیں. وہ بھی ہم ایک جسم کی مانند ہیں نا مسلمان. آئیں بات کرتے ہیں ان خواتین کی جن کو جائیداد میں ان کا حصہ نہیں ملتا, جو ریاست کہتی ہے ملنا چاہیے, جو دین کہتا ہے ملنا چاہیے. آئیں ان کی بات کرتے ہیں. آئے ان خواتین کی بات کرتے ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. آئے ان خواتین کی بات کرتے ہیں جو سیاسی قیدی بنی ہوئی ہیں. ان میں سے کسی کے لیے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بات کریں گے میرا جسم میری مرضی, یہ بات کریں گے جناب پدر شاہی نظام نامنظور, باپ کی سربراہی نامنظور. وہی باپ کی سربراہی نامنظور تو پھر کس باپ کی سربراہی منظور ہے, مجھے یہ سمجھ سے بالا تر ہے. یہ بات کریں گے LGBTQ کی, تو بھائی یہ تو بدماشی ہم نہیں چلنے دیں گے نا. یہ تو جو کل ابھی تو اصل میں اسد بھائی 2 سال پہلے ہم نے ٹھیک ٹھاک رگڑا دے دیا تھا تینوں شہروں میں, کراچی, اسلام آباد, لاہور میں آمنے سامنے روک کے 6 گھنٹے دھرنا دے کے LGBTQ کی ساری NGOs پہ پابندی لگوا کے. تو ابھی ہم 2 سال سے سکون میں بیٹھے ہیں, 2 سال سے یہ نکلے ہیں, یہ بڑا تہذیب کے دائرے میں نکلے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوا. اس بار اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیا کریں گے. ہم اس بار نہیں چھیڑ رہے ہیں, ہم 9 تاریخ کو ہمارا ایک ہے کنونشن, اس میں ہم اگر کوئی اس طرح کا بات ہوئی تو کاؤنٹر نیریٹو دے دیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی کے انتخابات اور صوبائی اسمبلی کے جنرل الیکشنز ہو چکے ہیں. اب آگے آپ کی پلاننگ کیا؟ آپ نے 5 سال اپنا نیریٹو بلڈ کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ رابطہ مہم رکھنی ہے, اور اگر جو ہماری دیگر 2 اکائیاں ہیں, جیسے آپ نے گلگت بلتستان کی بات کی, آزاد جموں کشمیر کی بات کی, وہاں کے اگر انتخابات ہوتے ہیں تو فل فلیج آپ اس میں بھی حصہ لیں گے؟ ایز فار ایز GB از کنسرن, گلگت سے مجھے بہت توقعات ہیں. گلگت کے 10 کے 10 اضلاع سے ابھی تو سننے میں آ رہا ہے 11 بھی بن چکا ہے, 11واں بھی بن چکا ہے. گلگت میں نا صرف آپ اگر 1 مہینہ ہم لوگ اگر ٹائم نکال کے چلے جاتے ہیں اور کیمپین کر لیتے ہیں, ایک تو آبادی کم ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ عوام خوددار ہے, تیسرا یہ ہے کہ جس نے ریڈی بھی لگائی ہوئی ہے اس نے بھی بیچلرز کیا ہوا ہے, اور وہاں کے لوگ زمینیں بیچ دیں گے, اپنے زیور بیچ دیں گے, بیٹیوں کو پڑھائیں گے. تو جہاں پہ شعور ہے نا وہاں بات کرنے میں مزہ آتا ہے, وہاں بات سمجھانے میں مزہ آتا ہے, وہاں آپ انڈائریکٹلی جملہ کہتے ہیں اور انہیں پورا متن سمجھ آ جاتا ہے, وہاں اتنا سکوپ ہے. ہماری پارٹی لاسٹ ٹائم رجسٹر نہیں تھی, رجسٹر ابھی ہوئی ہے. ہمارا یہ پہلا الیکشن ہوگا GB کا, اور ہمیں بہت سکوپ ہے, بہت سکوپ ہے. کشمیر میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک اچھا حصہ ووٹ کا لے لیں. جہاں تک بات ہے سیٹوں کا, کشمیر کی پالیٹکس پولیوٹ ہو چکی ہے پنجاب کی پالیٹکس کی طرح. پلاٹ دے کے, سینٹورس کے جو ہے وہ چھوٹے موٹے فلیٹس دے کے جب سے لوگ بکنا شروع ہو گئے نا, تو کشمیر کی بڑی ایک سردار ابراہیم صاحب کی پالیٹکس ہوتی تھی, عبدالقیوم صاحب کی پالیٹکس ہوتی تھی, بڑی نوبل پالیٹکس ہوتی تھی. اب وہ بہت گھٹیا اور نیچ پالیٹکس ہو چکی ہے جو ہمارے پنجاب کی یا KP کی پالیٹکس ہے, کہ وہ دتھے بھر کے دیے جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں شاید محنت زیادہ کرنی پڑے, لیکن GB سے مجھے بہت امید ہے. اچھا ہم ٹورڈز کنکلوژن چلتے ہیں. آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا جھنڈ سے, آپ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے, وہاں سے ہی قومی اسمبلی کی سیٹ کے اوپر تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے. میں کیونکہ آپ کی انٹائر بیک گراؤنڈ کو جانتا ہوں, ہمارا رابطہ بھی رہا ہے کنزیکٹو, آپ کی سوچ میں, نظریات میں اور فکر میں جو ایک ہم آہنگی ہے, تو تحریک لبیک جیسی پارٹی کے ساتھ بھی آپ کا اتحاد نہیں ہو سکا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی؟ I contacted Saad Rizvi and you may ask it from him. I called him.
اینڈ آئی سیڈ کہ ہم آپس میں لڑتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے تنظیمی معاملات پہ اختلاف رائے ہوتے ہیں لیکن آئیڈیالوجی پہ تو نہیں ہے, طریقہ کار پہ ضرور ہے کہ ہم فنیٹک نہیں ہیں. تو آپ جس نون لیگ کے بندے کو ٹکٹ دے کے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہاں نہ کریں, ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو وہ لوگ وزیر اعظم بنے ہوئے تھے, الیکشن ہو گیا, وہ بھی 28,000 سے ہار گئے میجر طاہر صادق صاحب کی بیٹی سے, پھر نون کو جتوا دیا زبردستی, وہ بھی تیسرے نمبر پہ تھے, ہم بھی تیسرے چوتھے نمبر پہ تھے. دین آئی کالڈ ہم, میں نے کہا سعد بھائی بات یہ ہے کہ اب اگلے 5 سال آپ بھی نعرے لگائیں ہم بھی نعرے لگائیں گے, کاش کہ ہم اسمبلی میں بیٹھ کے وہ مینیفیسٹو, وہ آئیڈیالوجی, وہ ریزولوشنز لاتے جو ہمارا خواب تھا, جس کے لیے ہمارے لوگوں نے شہادتیں دی تھیں. لیکن ہمیں اب میں بتاؤں, ہم نظریاتی لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا, ہم نے خود ہی ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی انا کی قربانی دے دیں نا فار اے بگر کاز, تو پاکستان کے جو نظریاتی لوگ ہیں ان کے آدھے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جھنڈ کا علاقہ, آپ کا آبائی علاقہ ہے, ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو ایک اسٹرینتھ ہو اس کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے. تو کیا آپ مستقبل میں بھی آنے والے الیکشنز میں بھی اسی حلقے کو پرماننٹلی رکھیں گے یا کچھ اور بھی چیزیں آپ اس پہ دیکھ رہے ہیں؟ پنڈی کینٹ میں تو میں لازمی کھڑا ہوں گا, ہو سکتا ہے تلگنگ یا کراچی میں سے ایک جگہ پہ اور کھڑا ہو جاؤں, اور اپنی سیٹ تو رکھوں گا. دیکھیں آپ کا علاقہ آپ کی پہچان ہوتی ہے, آپ کا گاؤں آپ کی پہچان ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے تو کسی کو ٹرانسپورٹ نہیں دی تھی, نہ کھانا دیا تھا. تو 400 کے قریب لوگ تھے جن تک ٹرانسپورٹ ہماری طرف سے پہنچی ہے, باقی لوگ چرپائیوں پہ بھی اٹھا کے لائے گئے ہیں. تو یہ 13-14 ہزار ووٹ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بہت ہے, ایسے سینیریو میں جہاں ساری ویو بھی پی ٹی آئی کی چلی ہوئی تھی. لوگ کسی کی دیکھیں, شیخ رشید صاحب جیسے بندے نے 5,000 ووٹ لیا, میاں اسلم صاحب جیسے عظیم سیاستدان نے 1900 ووٹ لیا, سرفراز افضل چودھری عدنان دونوں سابق ایم پی ایس سے آزاد حیثیت میں 1,000 ووٹ لیا. سمجھے میری بھی آزاد حیثیت میں 14,000 ووٹ بڑا ووٹ ہے, وہ بھی دیہاتی علاقے سے. اور آپ پور امید ہیں کہ اس حلقے سے آپ دوبارہ کم بیک کریں گے؟ دیکھیں فقیر اور اچھا میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات سمجھاتا ہوں. کل میں گیا یو ای ٹی لاہور میں ایڈریس کرنا ہے, جس سوسائٹی نے مجھے انوائٹ کیا تھا وہ امریکن کاؤنسل آف میکینیکل انجینئرنگ تھا. میں نے وہاں اسپیچ میں ساری اپنی آئیڈیالوجی بیان کر دی کہ میں خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جس کے فیصلے امریکہ نہ کرے پاکستان خود کرے. پرسن اسٹوڈ اپ, اس نے تقریر میری اینڈ ہوگی, تالیاں بجی, نعرے لگے. اس نے کہا آپ نے سوسائٹی کا ہی حیا کر دینا تھا کہ اس نے بلایا آپ کو, باتیں آپ کیا کر رہے ہیں, تو آپ کو ڈر نہیں لگا کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو روک دے گا. میں نے کہا یار درویش کا کام ہے نا اذان دینا, وہ مسجد ہو, مندر ہو, کلیسا ہو یا میخ خانہ ہو. میں نے اذان دے دی ہے اور میں اب جا رہا ہوں. تو ہم اذان دیں گے, دوبارہ دیں گے. شہید بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, یہ تھے شہیر حیدر سیالوی جو کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ہے حکم اذاں, اور وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ مزید گرو اپ کریں گے اور قومی سیاست کے اندر یہ ایک اچھا اور مثبت اضافہ بن کر سامنے آئیں گے. سامعین, میں اپنے پروگرام کے اختتام پر یہ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارا جو رابطہ ہے وہ برقرار رہ سکے. اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.